السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ آج آپ کو ایک نئے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ میرے ساتھ ایک بڑی پیاری شخصیت موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں۔ میں ان کا آپ کو تعارف بھی کرواؤں گا، ان کی تلاوت سناؤں گا۔ یقیناً آپ ان کی تلاوت سن کر بڑے محظوظ ہوں گے۔ اور اسی طرح کامران ٹسوری صاحب جو حلیم بنا رہے تھے، اور ہمارے راشد سمرو صاحب جو حلیم کھا رہے تھے، اس پر بھی، کھانے پینے پر بھی دو چار باتیں کریں گے۔ تو پروگرام کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست گزار ہوں کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو عزیزائے کرام اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا نیا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا موضوع تو یہی ہے کہ آج میں اصل میں کراچی میں ہوں، اور کراچی کے اندر میں جب بھی کراچی آیا کرتا تھا تو میرے میزبان جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما جناب قاری شیر افضل خان صاحب، جو میرے سگے چچا زاد بھائی تھے، تو میں ان کے پاس ہی پہلی دفعہ بھی آیا، پھر مسلسل جب بھی کراچی آنا ہوتا تو زہر ان کے پاس آتا۔ یہ قاری صاحب میرے پہلے میزبان ہوا کرتے تھے۔ تو اب جب قاری صاحب کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1.5 سال قبل رحلت ہو گئی ہے، وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو اب جب میں آتا ہوں تو ان کے جو پوتے ہیں حافظ اسامہ صاحب، قاری معاویہ صاحب، حافظ احمد صاحب، تو ان حضرات کے پاس آنا ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس آنے کے لیے مجھے جو چیز جو زیادہ ابھارتی ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ میرے بڑے بھائی، میرے چچا زاد بھائی کی یہ اولاد ہیں، اور ان کو دیکھ کر اور دنیاوی ترقی دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن اس لحاظ سے ہم تھوڑا سا مغمون ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔ یہ معاویہ جو ابھی آپ تلاوت سنیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ شاید مصر کا کوئی شہزادہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ تو یعنی ان کو اللہ نے بڑی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ کاش کہ یہ اس ترغیب کے ساتھ ہماری ہمیشہ ان کو یہ دعوت ہوتی ہے کہ آپ مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، علماء کے ساتھ متعلق ہو جائیں، مل جائیں۔ اس سے حضرت قاری صاحب کی روح کو بھی فائدہ پہنچے گا اور آپ کی دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو قاری معاویہ صاحب کی تلاوت سناتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے موضوع کی طرف جائیں گے۔ تو آئیے قاری معاویہ صاحب سے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، قاری معاویہ صاحب کی آپ نے تلاوت سنی۔ میں آپ تمام حضرات سے درخواست گزار ہوں کہ آپ دعا کریں کہ ہمارا یہ نوجوان بچہ اپنے دادا صاحب کی نقش قدم پر چلنے اور اپنے دادا صاحب کی وہ جو خالی کی ہوئی نشست ہے اس کو پر کرنے کی اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائے۔ میں ابھی ان کو بتا رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو آپ نے کو اللہ نے صلاحیت عطا کی ہے، جو قرآن کریم پڑھنے کا جو آپ کا انداز ہے، شاید یہ بڑے بڑے قراء کا بھی یہ انداز پاکستان کے اندر کم از کم نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو جس میدان کی صلاحیت دی ہے، یہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ دیکھیں آپ کو اللہ نے جو گراؤنڈ اور جو میدان عطا کیا ہے وہاں آپ زور نہیں لگا رہے اور کرکٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ جنون ہمیں بھی تھا، آج کل کے نوجوانوں کو بھی یہی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہمیں جب وہ بات سمجھ آئی ہے تو اب وقت چلا گیا ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ وہ اگر 15-20 سال ہم کرکٹ پر ضائع نہ کرتے تو آج یقیناً ہم مزید جو ہے بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہوتے، علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے۔ بہرحال ان کے لیے ان کو میں درخواست بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے آپ سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو مسجد کے ساتھ، دین کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف۔ ظاہر دوسرے موضوع میں آپ نے گزشتہ روز ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ کامران ٹسوری صاحب حلیم بنا رہے ہیں اور ہمارے راشد سمرو صاحب جو ہے حلیم چکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور پھر اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ میں اس لحاظ سے کامران ٹسوری صاحب کی تحسین کروں گا اور ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ انہوں نے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر بھی علماء کی خدمت اور علماء کی قدر جو ان کے دل میں ہے ان کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں۔ ورنہ ظاہر ہے گورنر کے پاس حلیم بنانے کے لیے لوگ بھی بہت ہیں اور عملہ بھی ہوگا، کوک بھی ہوگا، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر علماء کرام کی عزت اور شان میں جو ہے اضافہ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اپنے قد کاج میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ظاہر ہے گورنر ہاؤس جو ہے، گورنر ہاؤس یہ ایک علامتی ہوتا ہے ایسے ماحول میں کہ جب پاکستان میں جو نظام ہے وزیر اعلیٰ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، صدر بھی بس ایک علامتی عہدہ ہے اور اسی طرح گورنر کا عہدہ بھی علامتی عہدہ ہے۔ لیکن کامران ٹسوری صاحب کو کم از کم میں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اس علامتی عہدے کو بھی علماء کی خدمت کے لیے اور علماء کی قدر پر صرف کر رہے ہیں۔ تو کامران ٹسوری صاحب نے حلیم بناتے ہوئے اور حلیم کھلاتے ہوئے خواتین کو بھی اور مرد حضرات کو بھی ایک پیغام دیا ہے۔ آپ خود ہی ان کی زبانی ان کا پیغام سنیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئے گی۔ حلیم آپ کو میں کھلاؤں گا اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کا میں نے گھوٹا بھی لگایا ہے اور ایک پلیٹ دے دو۔ یہ میں آپ کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ شکریہ جو ہے وہ دونوں بھائی مل کے جو ہے وہ یہ آپ کے لیے ہمارے ہاتھ سے آپ کھائی ہوئی حلیم کھائیں۔ رافع کو میں نہیں دے رہا ہوں کیونکہ اس نے کوئی میری مدد نہیں کی گھوٹا لگانے میں، آپ نے مدد کی پلیٹ لانے میں، اور رافع کو حلیم بالکل نہیں ملے گی، وہ چلا بھی گیا ہے۔ لیکن اب ہم اندر چل کے آرام سے اس کو تواضع کرتے ہیں، آ جائیں۔ پہلے سے ہی ماشاءاللہ اتنے مصروف مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کچن کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ ڈر لگ گیا کہ اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سندھ کے نوجوان گورنر صاحب سے اسکالرشپ کے ساتھ ساتھ حلیم کی بھی ڈیمانڈ کریں گے اور پھر گورنر صاحب کو مزید بزی ہونا پڑے گا۔ لیکن آج کے حلیم جو ہے یہ اصل میں مولانا صاحب نے مجھے کہا تھا کہ چیک کر کے آؤ کیسے بناتے ہیں، تو میں نے تو 100 میں آؤٹ آف 100 نمبر دے دیے ہیں۔ جلد جو ہے وہ مولانا صاحب اور گورنر صاحب یہاں انشاءاللہ مل کے حلیم کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں انتظار کروں گا حلیم پہ، کیونکہ راشد سمرو صاحب نے حلیم پاس کر دیے۔ اور ان تمام لوگوں کے لیے جو میری بہنیں اور باجیاں اور مائیں دیکھ رہی ہیں، ان کے تمام بیٹوں اور جو ان کے شوہر حضرات ہیں، ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر میں اپنے کچن میں بھی ہاتھ بٹائیں اور اپنی فیملی کے لیے کبھی نہاری اور کبھی حلیم بنائیں۔